عمر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ سر ذیشان نے بتایا کہ پہلے کے زمانے میں بہت سمپلسٹک لائف تھی اور ون انکم بھی کافی تھی، تو 21 سینچری میں ایسا کیا چینج آیا کہ ہم کو پیسو انکم کی ہر ہاؤس ہولڈ کی ضرورت بن گئی ہے؟ اور ہم ابھی تک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں پاکستانیز، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پر 7 اور 6 انکم اسٹریمس تک جنریٹ کر رہے ہیں لوگ، تو کیا وجہ ہے اور ہمیں کیوں اس ٹرینڈ میں آنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے جو کوشچن کا آنسر ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین اس طریقے سے کروں گا جس طرح ذیشان صاحب نے بات کی کہ 90% اور 10% کی ریشو چل رہی ہے. 1960 کے اندر ایک سروے ہوا، تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ سے بات سٹارٹ کروں گا. 1960 کے اندر ایک سروے ہوا اور اس میں دیکھا گیا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ پیسو انکم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو انکم کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو جب سروے ہوا تو سروے کا جو ریزلٹ تھا اس میں پتہ لگا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو بیس کے اوپر جاتے ہیں اور 10% جو لوگ ہیں وہ پیسو انکم کی طرف جاتے ہیں. اچھا، 1960 کے اندر یہ جو ہے سروے ہوا، 10 سال کا گیپ آیا، 10 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ سروے ہوتا ہے اور ریشو پھر بھی سیم تھی اور 2000 تک یہ سروے ہوتا رہا اور کنڈیشن سیم تھی. آج بھی کنڈیشن 90/10% ہی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز تھیں، جو باہر کی ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ پیسو انکم ہی ایک واحد رستہ ہے جو ایک انسان، ایک انڈیویجول اپنی لائف کو اچھے طریقے سے سرو کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان دنیا میں جو پیسہ کما رہا ہے کس لیے کما رہا ہے؟ جینے کے لیے کما رہا ہے. اپنی جو انجوائمنٹ ہے، اپنی جو لائف ہے اس کو اچھے طریقے سے ایک اچھا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا اس لیے گزار رہا ہے. سو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پیسو انکم کو سمجھیں. اور جو آپ کا کوشچن تھا نا کہ ابھی تک ہم ایز اے نیشن پاکستانی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پیچھے اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ 2000 کے اندر جب باہر چیزیں، جب انٹرنیٹ کا دور آیا، جب 21 سینچری سٹارٹ ہوئی تو ان لوگوں نے نا اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنے کنٹریز کے اندر جو وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، جو بڑے بڑے انٹرپرینورز تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنی عوام کو ایجوکیٹ کیا کہ خالی ایکٹیو انکم ہی جو ہے وہ ساری زندگی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایکٹیو انکم جو ہے وہ سروائیول کے طور پہ لینی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسو انکم کی طرف جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے. پاکستان میں بھی اب انشاءاللہ ابھی 20 سال میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں دنیا سے 20-30 سال، لیکن اب بہت چیزیں ایسی بہتر ہو رہی ہیں. لوگوں کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ ایکٹیو انکم جو ہے وہ بیسکلی سروائیول ہے. وہ صرف آپ اپنا جو ہے گھر کا اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر آپ کو ایکچوئل کے اندر اپنے ڈریمز پورے کرنے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، تو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو پریشانی ہے فیملیز کے اندر وہ صرف اور صرف یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر وہ انکم سے ریلیٹڈ ہے. تو جیسے ہی گھر میں دولت آتی ہے، گھر میں اچھے پیسے آنے لگتے ہیں، تو سب کا جو ڈپریشن ہے نا وہ آٹومیٹکلی دور ہونے لگ جاتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کیونکہ پیسہ ضروری ہے انسان کی لائف میں. تو اس وجہ سے اب یہ جو پیسو انکم ہے نا، اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور اپنی کنٹری کے اندر جو ہماری ینگر جنریشن ہے، جو اب نئی جنریشن ہے، اس کو ہمیں سمجھانا ہے کہ ایکٹیو انکم کے ساتھ ساتھ پیسو انکم ہونا کتنا لازم ہے. اور پیسو انکم کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں جس کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے. میں کہوں گا کہ آج ہم اس شو میں اس چیز کو بھی ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو نا ایکچوئل اماؤنٹ میں پتہ لگے کہ ہاں پیسو انکم کے اوپر اگر جانا ہے تو کون سی پیسو انکم. ٹھیک ہے، تو بالکل عمر، یہ میں آپ سے سیکنڈ اسی سے کنٹینیوڈ ایک کوشچن یہی کرنا چاہوں گی. میں اسی بات پہ آ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو ہائی لائٹ ون پوائنٹ. آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ یہاں پر مینشن کیا ہے کہ واقعی ہاؤس ہولڈس میں میرے خیال سے پریشانی کی اور ایک ان ہیلدی انوائرمنٹ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی یا فیوچر کی فکر، وہ انسان کو مینٹل ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے اور ہماری ہیلتھ بہت زیادہ سفر کرتی ہے.
तो एक हेल्दी माशरे के लिए एक मेंटली